بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت ملک کے اندر دین دشمن لابیاں یہ بڑی تیزی سے سرگرم عمل ہے۔ میرا تو اتنا واسطہ نہیں رہتا یہ ٹیکنالوجی سے، فیس بک وغیرہ سے مجھے تو چلانا بھی نہیں آتا، لیکن ساتھی بتاتے رہتے ہیں کہ ملحدین جو ہیں وہ بڑا زبردست طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر، قرآن پر، سرکار کی ذات پر حملے، دین پر حملے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ پستے، لیکن وہ ابھر رہے ہیں، انہوں کو ابھارا بھی جا رہا ہے۔ جو لوگ ان باطل چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لڑائیوں کی زیادہ تر وجہ غلط فہمی ہے، کیونکہ آپس میں کبھی مکالمہ ہی نہیں ہوا۔ اگر کبھی مکالمہ ہوا تو مناظرہ کی شکل میں ہوا ہے، جس میں وہ زور شور لگتا ہے۔ میری نیت تو یہی ہے، ارادہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے، کہ کاش ہم اہل سنت و جماعت جو بریلی مکتب سے ہیں اور علماء دیوبند جو حیات النبی کے قائل ہیں، ان کے درمیان ممکن ہے اگر محنت کی جائے تو ان کا آپس کے اندر غلط فہمیاں دور بھی ہو سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ میرا اپنا جذبہ تو یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس مسئلے میں میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی نے تو میری شفاعت نہیں کرنی نا جی، تو جنہوں نے شفاعت کرنی ہے انہی کی بارگاہ میں جھک جائے بندہ، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے۔ تو یہ درد لے کر آیا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے علماء بریلی اور علماء دیوبند ان کا آپس میں قرب ہونا چاہیے، بس یہ مختصر سی بات۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ ماہ میں سفر پہ تھا تو مولانا محمد سید اسد صاحب کا مجھے فون آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے قبل مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، جامعہ امدادیہ فیصل آباد بھی کیا ہوں، اور ہماری خواہش ہے کہ تجھ سے بھی ملے اور بیٹھ کر ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مولانا سے گزارش کی، 2-3 تاریخیں ہیں، اس میں سے آج کی تاریخ 15 نومبر ہماری طے ہوگی۔ مولانا ماشاءاللہ وقت پر تشریف لے آئے۔ میں حضرت بہت لمبی بات تو نہیں کرتا، کیونکہ مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری یہ گفتگو، یہ مجلس گفتگو کی نہیں ہوگی بلکہ ایک قسم کی بنیاد ہوگی، آہستہ آہستہ ہم چلیں گے، خواہ میں 4 سال لگ جائیں کوئی حرج نہیں، ہم اس کو نمٹائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں بس 3 باتیں بنیادی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ محسوس بھی نہ فرمائیں، ناراض بھی نہ ہوں، آپ اس سے بڑے ہیں۔ میری اپنی ذات اور آپ کی ذات کے حوالے سے پہلی بات، چونکہ ہم نے آئندہ چلنا ہے، ہمارا معاملہ صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ تقریباً یہ 1 یا 2 ماہ قبل کی بات ہے، میرے پاس آپ کے کلپ پہنچا، جمعے کے خطبے کا تھا، جس میں اس کا عنوان اگر فرمائیں تو میں آپ کو آن کرو، میں دکھا دوں، تک میں نے لگایا تھا تاکہ اس کو دیکھ لیں، پھر مجھے بات کرنے میں بہت آسانی ہو۔ یہ کلپ آپ کو میں نے اپنے بارے میں سنے۔ تو کہتے ہیں مناظرے کیوں کرتے ہیں، یہ مناظرہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے بھی مناظرہ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ کیوں کیا تھا؟ اگر بندہ اپنی ذات کے لیے مناظرہ کرے کہ میری ٹور بنے، پھر تو باقی گناہ ہے، اللہ بچائے اپنے فضل سے اللہ بچائے۔ شیطان ہے بڑا بےایمان، صاف لگا رہتا ہے، وہ ٹور بن گئی، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، خلوص کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بعض اوقات مناظرہ نہ کیا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر جو غلط چیزیں ہیں نا وہ غالب آ جاتی ہیں، تو مناظرہ کرنے سے حق واضح ہوتا ہے۔
اور پھر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی تھوڑا ہے. یہ مجھے چند دن پہلے میرا شریف سے ٹیلی فون آیا مولانا اسلم رضوی صاحب کا، اللہ انہیں برکتیں دے. ٹیلی فون آیا کہ یہاں نا اہل حدیثوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسی ثابت کرا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، جب نہیں پڑھ دو تو نماز نہیں ہے، ثابت کرا پھر کرنا مناظرہ تو مسیح چل اللہ میرے کل گھمائے گا، میں آواں گا، سبحان اللہ، میں آواں گا، پر ہونا نہیں مناظرہ، آواں گا صحیح. اور چند دن بعد ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ شرک کو پھر روح، میری تائید روح کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی میرا روح ہے دوسروں پر. کہنے لگے اس کا فیضان تمہیں بھی کچھ ملا لگتا ہے. سبحان اللہ. میرا نام آیا سامنے تو نہیں، یہ مناظرہ نہیں کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. ڈیرا مفتی وہاں سے مجھے ٹیلی فون آیا یہ 3-4 دن پہلے. وہ میرے کچھ شاگرد ہیں، شاگرد بھی کافی ہیں میرے، میں جانتا نہیں، وہ کوٹا کے ہیں شہزاد صاحب. وہ آئے ان کا مناظرہ ہو تو انہوں نے خوب اہل سنت کا موقف واضح کیا. تو وہ نواب جو ہے مفتی والا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اکبر مفتی کا ہوتا ہی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں پر میں خود اپنی نگرانی میں مناظرہ کرواؤں گا. تو دیوبندی حضرات نے وہ الیاس محمد صاحب سے ٹائم لے لیا ہے، وہ کہتے ہیں آئیں گے ہم، تو آپ بھی آئیے تھے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. دوسرے دن ٹیلی فون آیا کہ وہ محمد صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا، ضرورت ہی نہیں رہی. اس میں کیا ہے حضرت؟ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے بہت کچھ ہے. مطلب یہ کہ میرا دیوبند میں ایک مسلکی تشخص ہے جو اس سے مجروح ہے کہ مولانا سید اسد صاحب فرما رہے کہ میرا پتہ چلا تو نہیں آیا. نہیں ٹیلی فون آیا وہاں سے. کہاں سے؟ نہیں وہی مولانا کوئٹہ دور ہے، بگٹی الگ ہے. بگٹی الگ، بگٹی والے کی ویڈیو لاؤ. وہ جو انہوں نے جو مجھے بتایا میں نے کہہ دیا. یہ دیکھیں آپ شیخ مناظر ہیں، اپنے مسلک کے محقق ہیں. یہ دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیع بگٹی والد محمد بخش بگٹی ہے. میرا تعلق بلوچستان ضلع ڈیرہ بگٹی سے ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک مولانا سید اسد صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ڈیرہ بگٹی کے اندر ایک مناظرہ طے ہوا جس میں مولانا الیاس گھمن صاحب تشریف نہیں لائے. مجھے مولانا سید اسد صاحب کی اس بات پہ بے حد افسوس ہے کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. 16 فروری 2017 کو ہمارا ایک جلسہ مناظرہ طے ہوا تھا اور 15 فروری کو متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب سرگودا سے سکھر تک تشریف لائے. ہم مسلسل ان سے رابطے میں تھے، بار بار فون کر رہے تھے. انتظامیہ کے پابندی کی وجہ سے متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب بامر مجبوری واپس لوٹ گئے. اور چونکہ میں اس علاقے کا ہوں، اصل صورتحال سے واقف ہوں، اس کی وضاحت کو ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا سعید صاحب جو فرما رہے ہیں کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نہیں آئے، یہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے. متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب تشریف لائے تھے لیکن مولانا سعید اسد صاحب خود تشریف نہیں لائے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. حضرت یہ تو آپ خام خواہ ناراض ہو رہے ہیں. آپ کیا خام ایک منٹ سن لیں حضرت، بات سن لیں. اس کو دوبارہ بلوا دیجیے. میں نے یہی کہا کہ پھر مجھے ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ نہیں آ رہے. کہاں سے فون آیا؟ ڈیرہ بگٹی سے. نہیں، ذرا پوچھیں دوبارہ لگائیں. کوئٹہ سے لگائیں ذرا دوبارہ. وہ میرے کچھ شاگرد ہیں، شاگرد بھی کافی ہیں میرے، میں جانتا نہیں، وہ کوٹا کے ہیں شہزاد صاحب. وہ آئے ان کا مناظرہ ہو تو انہوں نے خوب اہل سنت کا موقف واضح کیا. تو وہ نواب جو ہے مفتی والا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اکبر مفتی کا ہوتا ہی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں پر میں خود اپنی نگرانی میں مناظرہ کرواؤں گا. تو دیوبندی حضرات نے وہ الیاس محمد صاحب سے ٹائم لے لیا ہے،
وہ کہتے ہیں آئیں گے ہم، تو آپ بھی آئیے تھے، میں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ دوسرے دن ٹیلی فون آیا کہ وہ گھومر صاحب کہتے ہیں میں انتظار کروں گا، ضرورت ہی نہیں۔ بس یہی بات ہے نا، یعنی پہلے دن ٹیلی فون آیا ڈیرا بگٹی سے، دوسرے دن کس کا فون آیا؟ نہیں کوئی ذکر نہیں ہے، انہیں کا نا ڈیرا بگٹی کسی کو بتا دے بگٹی کا بناؤ۔ نہیں یہ نہیں، کوئٹہ سے ٹیلی فون نہیں۔ میں وہ کہہ رہا ہوں ہمارا بگٹی کا، اب بھی میں نے یہاں عالم مغوالی بیٹھا ہوا ہے۔ علامہ صاحب کون سی ہو بندہ ڈیرا بگٹی والا؟ میں تو 15 فروری کی رات میں نے سکھر گزاری ہے۔ ایک منٹ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ نے چلنا ہے، میری آپ کی غلط فہمی دور ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کی مجھ سے غلطی ہے، نہیں غلط فہمی چھوٹی ہے۔ آپ اپنا انداز دیکھ رہے ہیں، مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں، کوئی مناظر سے کیا تاثر لیتا ہے؟ کیا کہا الیاس گھمن یا الیاس گھمن صاحب؟ نہیں الیاس گھمن صاحب کو بلایا انہوں نے، اور بعد میں فون آگے نہیں آ رہے، بس نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے آپ نے واقعہ کئی وجوہات ہوتی ہیں بندے کے، اس سے پہلے آپ ایک واقعہ اور بیان کر رہے ہیں، پھر واقعہ یہ بیان کر، اس کو سننے والا بندہ مجھے ملتا ہے نا کہ ظاہر ہے آپ نے تصور لینا ہو تو نہیں، آپ خود فرما رہے ہیں نصرت تو بالراب، اب حدیث پڑھ رہے ہیں، اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں، پھر دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں۔ میرا تشخص تو لوگوں نے کہا جی آپ دوڑ گئے، میں نے کہا میں تو کبھی نہیں دوڑتا، میں تو چلیں تو صحیح، میں رات وہاں ٹھہرا چلوں گا۔ اس پر تو اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کہہ دیں میری غلطی ہے، اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر ہم بات چلاتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا جو میرے بارے میں نیٹ پر آئی ہے نا، مولانا کا جمعے کا بیان ہے، جمعے کے دن کی بات ہے، اس کے بعد تاثر پھیلا ہے مولانا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے۔ ایک منٹ، نہیں آپ سے بات نہیں کر، وہ اس کے باقیوں کے ساتھ تھا نا۔ ایک منٹ چلے، اچھا یہ مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ سنیں نا، آپ بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہمیں آپ بتا دیں، میں بیٹھا چلیں۔ مسئلہ صرف معاملہ یہ کہ میں نے ایک آپ سے پروف پیش کیا ہے کہ آپ نے اس کا یوں فرمایا، بہرحال یہ تو پروف نہیں ہے، ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں۔ میں بگٹی کا بندہ بلا لوں، پھر میں تو بلایا ہوا ہے۔ آپ ایک ذمہ دار ہیں، ہاں یارو کون سی حال کے بغیر کوئی علم نہیں سی کہ کون ذمہ داری پیش کرنی، باقی ایک ہی پروف اسے پیش کر دیں گے۔ میں نمبر ملایا لیکن وہ لگا نہیں نمبر۔ دیکھو نا دو باتیں، وہاں کیپٹن علی ہے جو رینجر کا سربراہ ہے، وہ میرے گاؤں کا ہے، اس سے بڑی بات تو کچھ نہیں ہے۔ کیپٹن علی میں بتا رہا ہوں، اس نے کہا مولانا ہمارے قابل احترام ہے، ہماری برادری کے بڑے ہیں، لیکن حالات ایسے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ پابندی لگی، اب میں نہیں آیا، پابندی لگی نا، پابندی توڑ کر تو میں نہیں جاؤں گا نا۔ اس سے تاثر بندے کیا لیں گے کہ مولانا صاحب کیوں نہیں آئے؟ آپ دیانتداری سے فیصلہ، حضرت آپ کیا تو چھوٹی سی بات ہے جو کہ آپ نے فرمائی ہے، جس کے بارے میں چھوٹی اس کے لیے تو نہیں ہوتی نا۔ مطلب آپ جیسا بندہ بغیر تحقیق کی ایسی باتیں نہیں، میں تو ہوں حساس، نہیں میں تو حساس ہوں، میں تو اعتراف کرتا ہوں میں حساس ہوں۔ جس بندے میں حساسیت نہیں ہوگی اس نے مسئلہ کا کام کیا کرنا ہے؟ نہیں، مطلب یہ میں کہتا ہوں ایک بندے کو اتنی غیر تحقیقی بات یوں نہیں کہنی چاہیے۔ میں ابھی آ رہا تھا حضرت، میری بات یہی کیفیت اگر حضرت کے ساتھ ہوتی تو یقیناً اپنے لیے برا محسوس کرتا۔ نہیں ہوتا رہتا ہے، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے بیٹے، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ جو کچھ میرے خلاف ہوا ہے میں کبھی جوابی کارروائی نہیں، میں نے اور آپ نے میں کرتا ہوں حضرت۔ وہی تو پھر میں کہہ رہا ہوں بات وہی، زیادہ سے زیادہ اب اس پر کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس پر؟ بھی کرم کیا، انہوں نے مجھ سے ٹائم کہا جی وہ آ رہے ہیں آپ آئیں گے، میں کہوں گا جی، دوبارہ ٹیلی فون آ گیا کہ میں نہیں آ رہا، بس اتنی بات ہے نا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا اس پر حاشیہ، چلیں آپ کی مرضی، سنا رہے ہیں ساتھ واقعہ، چلو یہ آپ کی مرضی ہے نا جی۔ میرا خیال ہے ذاتیات پر آنے کی بجائے مسائل پر ہے۔ آپ نے کہنا ذاتیات پر آیا، میں نہیں ہوں گا ذاتیات، لیکن جو مجھے تکلیف ہے مجھے تو وضاحت آپ سے لینی چاہیے نا۔ بہرحال میں وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، جو مجھے ٹیلی فون پر انہوں نے کہا میں نے ان کو کہہ دیا۔ یہ آپ اس کا کیا مطلب سمجھے تھے کہ میں آپ کی وجہ سے نہیں آیا؟ آپ یہ سمجھے تھے؟ نہیں، کہ چونکہ مجھے پتا چلا آپ آ رہے ہیں اس وجہ سے میں نہیں آیا، آپ یہ سمجھے تھے؟ آپ اس کا معنی کیا سمجھو کہ میں نے آپ کا نام سنا میں اس لیے نہیں آ رہا تھا؟
نہیں یہ نہیں، آپ یہ سمجھے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی مصروفیات، آپ نے کہا نا مانا وہی جب میں یہ ہے کہ مجھے لوگ مسئلہ کوئی نہیں، مجھے لوگ دور دور سے مناظرے کے لیے بلاتے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے نا۔ میں اس معنی پر تو اس اعتراض میں نہیں کر رہا آپ کہ کی لوگ ذاتی بلاتے توہین کیا ہو؟ ہیں، نہیں، ذاتی لوگ توہین بلاتے بنتی نہیں ہیں۔ آپ ایک واقعہ پہلے سنا کے ساتھ دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں، سامنے کیا تاثر لے گا جی مولانا سعید اسد صاحب کا نام سنا اور مولانا صاحب نہیں آ رہے، مجھے تو آپ نے فون کیا تو میں نے کہا جی ویلکم، میں تو انکار نہیں کرتا۔ آپ دور کہتے ہیں، ہم نے استاد جی سے کہا ہے، انہوں نے مجھے دوڑ گئے استاد جی ویڈیو آ گئی، سر تو دنیا کا چھوڑ دیں، ہم بس یہی ہوتے ہیں نا وہ جو اردا گرد والے ہوتے ہیں نا، بیوروکریسی، کام گڑبڑ وہ کرتے ہیں۔ حقیقت کی بات ہے، بات حقیقت کی ہے۔ بیوروکریسی سے گرد کو نہیں کہتے نا، بیوروکریسی افسرار کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کی حالی نہیں، ہم تو اب بھی اتنا احترام کر رہے ہیں، ابھی ہم نے حساسیت بولی ہے، نازک مزاج، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں، اب نازک مزاج کہہ لیں، حساس کہہ لیں، میں ان باتوں کا تو انکار نہیں کر رہا، یا تو کہ میں انکار کر رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ کچھ دے نا اس کو حوصلہ بھی میں اس سے ابھی جب چلیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم حوصلہ کتنا رکھتے ہیں۔ پہلی جس بات ملاقات کی میں وضاحت آپ نے نہیں، دیکھا نہیں۔ جس کی وضاحت ضروری تھی، میرا میں آپ سے پوچھتا زیادہ اچھا، یہ اچھا مشن تھا، اس مشن پر بات کریں ورنہ نا۔ میں کہہ رہا ہوں جو وضاحت مجھے آپ سے چاہیے تھی، میں آپ کی کمر کے پیچھے بات کرتا، یہ ٹھیک تھی۔ چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کے استاد ہیں نا مولانا مفتی طیب صاحب، ان کے سامنے کیس رکھ دیں گے۔ کون سا؟ یہی میں آپ سے وضاحت پوچھ رہا ہوں کہ کیس رکھ لیتے ہیں، میں وضاحت تو دے رہے ہیں، آپ اس کا مطلب آپ میری وضاحت سے میں کچھ نہیں مطمئن، سمجھتا، سنیں نا جی، میں اس طرح پوچھ آپ میری وضاحت سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں نہیں، اطمینان کو چھوڑ اچھا، دیں، پھر میں نے دوسری کہا بات اس کا یہ- معنی کیا سمجھے کہ میں کیوں نہیں آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتظام پابندی کیا میں آپ کا مرید ہوں؟ یہ وضاحت ہو رہی ہے، نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے۔ یہ وضاحت نہیں، ہو میں سنے تو صحیح نہیں، نہیں میں مرید تو نہیں، شاگرد ہوں میں نہیں۔ آپ کا۔ یعنی آخر ہم مخالف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، لکھا ہے۔ میں جو کچھ آپ کے بارے میں کہوں گا، جو لکھوں گا، نہیں، آپ رکھیں گے وہ تو اس کا میں بھی جواب بہت دوں گا۔ کچھ ہوگا نا جی۔ میں کوئی ابھی انکار جب وہ کروں؟ سامنے آئیں گی چیزیں نا جی، میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کر کے نا یہ نہ چھیڑیے موضوع، یہ نہ چھیڑیے موضوع، یہ نہ چھیڑیے موضوع، یہ نہ چھیڑیے موضوع کہ تم نے مجھے یہ کہا تھا، میں کہوں جی آپ نے یہ کہا تھا۔ نہیں، یہ جو مسائل ہیں نا جس کی وجہ سے امت کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، مسائل کو ختم کریں۔ مولانا اس وقت ہم نے بات کرنی ہے نا، ہم شروع ہوں گے تو کریں شروع، اس کو اللہ کا نام لیں۔ یہ تو میں نے اور آپ یہ جو فیصلہ ہے کہ آپ کی میں نے توہین کی ہے، یہ بالفرض مخالف تو ہوتا ہی کون ہوتا ہے وہ؟ اگر ایسی بات ہے میں کہوں جی مجھے مرزیوں نے یہ کہا بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، شیعوں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے یہ کہا ہے، وہابیوں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے یہ کہا ہے۔ اب دیکھو نا، وہ بھی تو کہہ رہا تھا نا میرے خلاف، جی تو میرے دل میں کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے اس کا کام ہے، مولانا سعید اسد نے جھوٹ بولا ہے، نہیں جھوٹ بیٹھیں، میں وہی کہہ ذرا رہا نا ہوں، آپ کو بات میں صرف یہی بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے تاثر پھیل رہا ہے نا، میرے بارے میں پھیلا، یہ ہم دونوں نے چلنا ہے۔ تو بس میں نے چلیں نا، بھکتی کا بندہ آگے کہا، چلیں نا۔ بھکتی کا بندہ کہہ جب رہا ہے کہ ہم- مولانا یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ میں نے آپ سے ڈیرہ دو لفظ بھکتی بات کا پوچھی بندہ، ہے، وہ آپ آپ کی اس جماعت کا- کا، وہ آپ کی جماعت کا بندہ ہے نا۔ میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں نے چھوڑیں صرف اس جو بات بات کو۔ آپ نے فرمائی نا، آپ اس کی وضاحت حضرت یہ پھر نہ چلنے والی بات ہے نا۔ چلیں گے، کیوں نہیں چلیں چلیں گے؟ پھر، چلیں آگے آپ چلیں۔ اس کی دو لفظ بات، اس کی مراد آپ کی کیا تھی؟ میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے مجھے عزت دی، پابندی کی وجہ سے نہیں آیا، آپ کی وجہ سے نہیں آیا؟ نہیں مجھے اللہ نے عزت دی ہے، دور دور سے لوگ بلاتے ہیں۔ مناظرہ اس لیے نہیں ہوا آپ کہ میں نے جانا تھا مولانا الیاس گھمن کی وجہ سے، وہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ پتہ نہیں پابندی لگ گئی، یا ان کو اپنی مصروفیت تھی، یا پتہ نہیں انہوں نے ٹائم بھی لیا کہ نہیں لیا۔ لوگ جھوٹ بھی بہت چلو بولتے اتنا ہیں۔ کافی، ہاں جی، ہمیں اتنا کافی، یہ بات تو حل ہوگی، آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں آیا۔ نہیں 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 آ رہا، یہ کب کہا آپ نے؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا کہ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے ٹیلی فون پر کیا نا، یار اس طرح کے دلائل آپ دیں گے تو کیسے بات چلے گی؟ چھوڑو نا، بھی جھوٹ بولا سچ بولا ان کی بات ہے نا، آگے چلیں آپ۔ آپ سے برداشت سے باہر ہو رہے ہیں، حضرت صاحب بہت نہیں، اگر انہوں نے میرا خیال ہے آپ نے ان کو اس لیے بٹھایا ہے کہ تاکہ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کیوں بٹھایا ان کو؟ نہیں، یہ تو خاموش ہے نا، ابھی بول نہیں رہے تھے، میں نے پوچھا مولانا تو ساتھ ہوں گے۔ میں تو نہیں، آپ پوچھوں گا بھی دیکھیں نہیں، نا آپ نے کیوں کتنے بٹھایا؟ آدمی ہیں۔ نہیں، میں نے پوچھوں گا بھی نہیں کیوں بٹھایا، میں چلیں نے پوچھا آپ بات شروع کریں اگر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں۔ نہیں، بات کرنے میں تو ایک درد لے کر آیا تھا۔ حضرت ہم آپ کی درد کی قدر کرتے ہیں، ابھی درد تو شروع ہو گیا، میں کوئی انکار کر رہا ہوں، چلیں یہ تو جو آگے بات چلیں۔ کی وضاحت تھی، میں نے وضاحت، یہ بات تو طے ہوگی بھائی مولانا کے ڈر کی وجہ سے ہم یہ مسئلہ غلط ہے۔ چلیں وہ حضرت وہ سنا کرتے تھے نا، وہ پانی چمدانی، یہ تو ایسا مسئلہ ہے۔ اسی جاٹا سیدھا پانی چ مدانی دو دے تسی ویکھیا سارا دو دا کام ہے، ساڈا پانی مدانی والا ہے ہی نہیں، ساڈے تے خالص نہیں چلو تسی اگے چلو نا۔ جی